یہ آیت جتنی بار میں نے پڑھی ہے نا، اب آپ اس کا ترجمہ سنیے گا، جب بھی پریشانی میں ہو کس سے مدد طلب کرنی ہے یار؟ حل کرنے والا کون ہے؟ حل المشکلات کون ہے؟ قاضی الحاجات کون ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا، روزی کے دروازے کھولنے والا کون؟ میرا رب ہے۔ ارے جس نے حل کرنا ہے وہ اعلان فرما رہا ہے، اور اس کا اعلان سنو کیا ہے، جھوم جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، نکلے گی راہ۔ آپ کو یقین، میں بہت ساری چیزیں بیان میں نہیں کر سکتا، مگر میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہیں۔ گھر بک گیا، گاڑیاں بک گئیں، گھر کا سونا بک گیا، بندہ روڈ پر آ گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ سے لو لگائے رکھی، اللہ نے پھر کھڑا کر دیا، پھر پہلے سے زیادہ عطا کیا۔ اس کی عقل دیکھیں نا، میری اور آپ کی عقل محدود ہے، اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی آج بھی، کہ میں تو سب کچھ لٹا بیٹھا تھا، آج پھر کیسے سب آ گیا؟ کیوں؟ اب اگلی آیت کا جز پڑھیے، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ آپ کی امیجنیشن نہیں ہوگی، اللہ ادھر سے دے گا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ کافی ہے، بھروسہ کرو اس پر۔ پرابلم یہ ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور ادارے پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور شخصیت پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی دوست پر بھروسہ ہے، یار یہ میرا ہاتھ پکڑ لینا میرے مسئلے حل کر دے گا، یہ میرے پیچھے کھڑا ہے میرا پرابلم سالو ہو جائے گا، میں اس ادارے میں چلا جاؤں میرے مسائل سارے حل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ تمہیں سب پر بھروسہ ہے، اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ جس دن رب پر بھروسہ کر لیا نا، اس دن طبیعت ہری بھری ہو جائے گی۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا آ گیا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ حالانکہ بچپن سے ایک جملہ سنا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، سنا ہے نا؟ ایمان کیوں نہیں ہے؟ آپ کا میرا رزق جو ہے نا، وہ موت کی طرح مجھے اور آپ کو تلاش کر رہا ہے، مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، سبحان اللہ۔ آیت قرآن ایک اور آپ کو سناتا ہوں کہ ہم سب کا رزق کیسے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اس نے وعدہ فرما لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ صرف میں نہیں، چونٹیاں، مکوڑے، سانپ، بچھو، جانور، مچھلیاں، ایوری تھنگ۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق پہنچانا اس کی ذمہ داری۔ بڑا پیارا جملہ کتابوں میں لکھا، وہ چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من ہے، وہ رب عطا فرماتا، جس کو جتنا چاہیے۔ ہاتھی کو من چاہیے ہوتا ہے، چونٹی کو دانا چاہیے ہوتا ہے، سب کو وہ رب عطا فرماتا، وعدہ اس نے کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا، انتظار نہیں ہوتا، سکون نہیں آتا۔ روزی لکھی ہوئی ہے، اب کمانی حلال سے حرام سے ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے، یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ کیسے کمانی ہے، جلدی کر کے حرام سے کما لیں۔ اچھا، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے اسی طرح کا سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ ٹھیک ہے؟ کمال جواب دیا میرے امام نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دانے دانے پہ نہیں، دانے کے ہر حصے پر۔ اور اس کو ڈیفائن کتنے پیارے انداز میں کیا۔ آپ کو پتا ہے چاول، گندم، روٹی بنتی ہے، اس کی آٹا بن جاتا ہے۔ اب ایک گندم کا دانہ ہے، وہ روٹی میں اس کا آٹا بنا، تو وہ پورے ایک دانے کے ذرے تو ایک ساتھ نہیں رہے، ڈسٹریبیوٹ ہو گئے۔ اچھا، پھر ایک روٹی، اس کے بھی ہم بازو کا 4 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک میں نے آپ کو دیا، ایک آپ کو دیا، تو ہو سکتا ہے ایک دانے کا ایک ذرہ ان کے پاس چلا گیا کہ ان کے پاس چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس ذرے کو آپ نے کھانا ہے اس پہ بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ایک واقعہ سنایا اعلیٰ حضرت نے، کتاب میں لکھا، کمال، یقین کریں اگر دل کے کانوں سے سنے نا یہ واقعہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک بنگالی تاجر تھا، بنگالی چاول زیادہ کھاتے ہیں، کہتے بنگالی تاجر تھا، تو اس نے ایک بار کھانا کھا رہا تھا، تو کھانا کھاتے ہوئے اسے زور کی چھینک آئی، تو ایک چاول کا دانہ اس کے سر میں جا کے پھنس گیا۔ یہاں پر پیسے والا تھا، تاجر تھا، بڑا علاج کروایا کسی طرح یہ دانہ نکل جائے، دانہ نہیں نکلا، کئی سال گزر گئے، دانہ گویا اندر فکس ہو گیا تھا۔ کہتے بہت عرصے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بنگالی تاجر حرم شریف گیا، حج پر یا عمرے کی حاضری پر، وہ بنگالی تاجر مکہ پاک پہنچا، جیسے ہی کعبے کا دیدار کیا زور کی چھینک آئی، وہ دانہ جو کئی سالوں سے یہاں پھنسا تھا وہ حرم کے فرش پر گرا، جیسے ہی گرا ایک کبوتر آیا، اٹھا کر وہ دانہ لے کر چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کبوتر کا رزق لکھا تھا، یہ دانہ سنبھال کے گھومتا رہا، جس کا رزق تھا اس کو پہنچایا گیا۔ اب جب دانے پر بھی میرا نام لکھا ہے تو کدھر سے میں پھر حرام کماؤں؟ کیوں کماؤں؟ کیوں شارٹ کٹ اختیار کروں؟ مجھے مل کر رہنا ہے، بس صرف یقین ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی نا، یہ یاد کر لو، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو
जैसे उस पर भरोसा करने का हक है। अल्लाह, ये जुमला कितना प्यारा है। डेफिनेशन, भरोसा तो हम सबको है, हम कहते हैं नहीं भी अल्लाह पर बड़ा भरोसा है। हक क्या है, यकीन कितना है, बिलीव कितना है, बस ये याद रखो। नबी पाक फरमाते अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें इस तरह रिस्क अता फरमाएगा जैसे परिंदे को अता फरमाता है। वो सुबह के वक्त खाली पेट निकलता है और शाम को सैर होकर लौटता है। यानी परिंदों को तो कभी भी हमने नहीं देखा कि घोंसलों में कोई कबट बनी हुई हो। कभी देखा अपने बकरे को खाना खिलाया हो और खाना उसने दोपहर का खाने के बाद टोकरी खींच ली हो कि भाई रात के लिए संभालूंगा, है भाई रात को क्या मिलेगा, चारा नहीं आया तो ये, उसको नहीं होती फिक्र कि दोपहर को जो मिला, बाकी जिसने दोपहर को खिलाया वही रात को खिलाएगा। सुबह घोंसले से निकलते हैं सारे परिंदे, करोड़ों परिंदे, पता नहीं होता शाम कैसे आएंगे। अल्लाह सबको रिस्क देता है, सब पेट भरकर वापस आते हैं, मगर वो कल के लिए घोंसले में कहीं बचाते नहीं। अल्लाह पर भरोसा। तो खुदारा हमारे अंदर, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, इतनी कमजोर क्यों हो जाते हैं? परिंदे जानवर, इनसे तो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ना हमको। उनको रब पर भरोसा है, मुझे क्यों नहीं है कि वो अल्लाह देगा मुझे, वही मेरी मुश्किल से निकालेगा। बात यह है कि हम दिल से उसको नहीं पुकारते। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, अगर आप किसी भी मुश्किल में हैं, तंग दस्ती में हैं, कर्जे में हैं, बीमारी में हैं, गलत काम करने की बजाय रब अज़्ज़ वजल को पुकारो, वो साथ हो गया ना तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मेरे लिए पहाड़ है ना, मुझे फील होता है कि यार ये बहुत बड़ा पहाड़ है। आपने देखा होगा चूंटी के सामने सेब रख दें, वो उसके लिए पहाड़ है। मेरे सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, मगर जो खालिक के कायनात है उसके लिए तो 18,000 कायनात है ना। 18,000 कहा जाता है जहान है इस दुनिया में, तो जमीन तो एक हिस्सा हुआ, उसकी कायनात का तो कोई किनारा ही नहीं। उसके लिए मेरी मुश्किल, उस रब की शान तो शान है। रब के महबूब के बारे में आला हजरत फरमाते हैं ना, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता है आका, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। महन कहते हैं मसाइब को, परेशानियों को। या रसूल अल्लाह, हमारे लिए तो तिनका भी हटाना मुश्किल है, आप चाहें तो ये मुसीबतों के पहाड़ भी फूल बन जाएं। आप करम फरमा दे तो फूल जैसे मामलात हो जाएंगे। तो पुकारे ना उनको जिनके लिए कोहे महन भी फूल है। मगर हम शॉर्टकट, हम बाज़ औक़ात कहते मैं ठीक कर लूं, और हम ठीक करते करते गलत कर देते हैं। हम सही नहीं करते, हम अपनी आखिरत भी बर्बाद कर लेते हैं। हम समझते हैं मेरा ये स्टेप मुझे इस मुसीबत से निकाल देगा। वो शायद हमें दुनिया की मुसीबत से तो निकाल दे, मगर उखरवी मुसीबत में डाल देता है। वो अल्लाह की नाराजगी वाले मामलात में हम पड़ जाते हैं। मैं जानता हूं, यकीन करें, मैं जानता हूं, मेरी फैमिली मेंबर की मैं आपको बात कर रहा हूं इसलिए कि आपको अंदाजा हो जाए। करोड़पति हैं, इतना अल्लाह ने नवाजा है, मगर मैं उस घर के कर्ब को जानता हूं कि उस शख्स के भरी जवानी में दोनों गुर्दे फेल हो गए। मैं उस कर्ब को जानता हूं, मैं उस कैफियत को रोज, में बहुत मेरे करीबी रिलेशन है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। अगर गुर्दे ही नहीं है, हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस, बंदे की आधी लाइफ तो हॉस्पिटल में गुजर गई ना। पैसा बहुत है, मैं आपसे पूछता हूं, मेरे गुर्दे सलामत हैं, ये बड़ी नेमत है, या मेरे बैंक बैलेंस में 10 करोड़ हैं और दोनों गुर्दे फेल हैं? अपने आप से पूछो। प्रॉब्लम यह है, हमने लाइफ की लग्जरीज को पैसों से तोला है, हमने सहूलतों को समझा है कि यही जिंदगी का सब कुछ है। ऐसा नहीं है, सुकून सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके बच्चे फर्मा बरदार हैं और आपके बैंक में पैसे नहीं हैं, मगर आपके बैंक में करोड़ों रुपए हैं और आपके बच्चे नाफरमाने, पूछो उन वालिदैन से कि वो पैसे को मोहब्बत कर रहे हैं या बच्चों की नाफरमानी पर रो रहे हैं। नहीं नींद आती यार, जिसके बच्चे शराबी, कबाबी, जुआरी, जिसकी वजह से रोजाना माँ बाप मरते हो और जीते हो, पैसा क्या चीज है उसके आगे? कई नेमतें ऐसी हैं जिनका मोल नहीं है। और हराम का रास्ता इख्तियार करके, याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किल था आपके लिए, मुश्किल था उन सब के लिए, और कमाल किया उन्होंने जिन्होंने हराम छोड़कर हलाल इख्तियार कर लिया। मगर याद रखना, जिस दिन कोई हराम में पड़ गया ना, फिर वापस आना बहुत मुश्किल होता है। बड़ा शानदार स्टेप जिंदगी में उन लोगों ने उठाया, मैं सलाम पेश करता हूं उन्हें। मुझे अंदाजा है इस बात का कि जो हराम कमा रहा था, बड़ ज्यादा कमा रहा था, चांसेस थे, उसने वहां से अपने आप को निकाला हिम्मत करके और हलाल की तरफ आया। मैं जानता हूं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो हराम कमा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे। ऐसा सूद ने जकड़ लिया है, ऐसा हराम ने जकड़ लिया है, ऐसा कर्जों ने जकड़ा हुआ है, हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि यार ये निकलूं कैसे, खलत कर रहा हूं, हराम कर रहा हूं, नहीं निकल पा रहे, क्योंकि वो पंजे गाड़ लेता है। शैतान कब छोड़ेगा? लेकिन उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि जो हलाल कमाते कमाते हराम के दरिया में जाकर गिर गया, फिर शायद जिंदगी में मौका ना मिले बाहर निकल। कभी ऐसी गलती मुझे और आपको नहीं करनी चाहिए। बल्कि अगर मुझ में या आप में या बदरी चैनल के नाजरीन में कोई ऐसा है तो हराम रोजी कमा रहा है, खुदारा मेरे भाई मैं आपको मशवरा देता हूं, हिम्मत करो, खुदा के वास्ते हिम्मत करो, आ जाओ, हलाल रोजी की तरफ आओ। हलाल थोड़ा भी बाबरकत होता है, हराम ज्यादा भी बर्बादी लाता है। मुझे
وہ جملہ نہیں بھولتا. ایک واقعہ کئی بار میں سنا بھی چکا ہوں, شاید آپ نے بھی سنا ہوگا. ایک بار ایک مبلغ دعوت اسلامی اٹلی میں گئے, بیان کیا حلال روزی پر. ایک صاحب ملے, بڑی نمناک آنکھیں تھیں, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اکیلے میں بات کرنی ہے. مبلغ نے کہا ٹھیک ہے آئیے بات کرتے ہیں. اس نے کہا کہ حضور میں آپ کی بیان سے ذہن تو بن گیا ہے کہ حرام نہیں کمانا, مگر مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے اسٹور پہ شراب بیچتا ہوں. شراب بھی بکتی ہے, اور بھی آئٹمز ہیں, مگر شراب بھی بکتی ہے. مگر ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شراب نہ بیچے تو اسٹور چلتا ہی نہیں, اسٹور کے خرچے ہی پورے نہیں ہوں گے, بچوں کے لیے کیا کماؤں گا. میں چاہتا ہوں چھوڑ دوں حضور, بس میں نے ذہن بنا لیا ہے, آپ مشورہ دیں میں کیسے چھوڑوں. اگر میں نے چھوڑ دیا تو پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے, کرایہ ہی نہیں نکلے گا گھر کا. یہ وہ لوگ مثالیں دیتے ہیں جو دنیا میں حرام کما رہے ہوتے ہیں نا بیچارے, وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اس مبلغ نے ایک ہی جملہ کہا کہ ایک بات بتاؤ, روزی دینے والا کون ہے؟ اس نے کہا اللہ. کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, اللہ روزی دے رہا ہے, کیا فرما برداری کرو گے وہ روزی بند کر دے گا؟ اب یقین کریں وہ نوجوان زاروں کتار رونے لگا. کہتا بس اب میں نے نیت کر لی ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نے حرام نہیں کمانا. اب یقین کریں واللہ وہ مبلغ 1 سال بعد پھر گئے اٹلی مدنی کام کے لیے. اسی نوجوان سے پھر ملاقات ہوئی. وہ نوجوان کہتا ہے 1 سال ہو گیا ہے شراب بند کی, اللہ نے کاروبار میں اور برکت دے دی ہے. اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہو. میرا گمان ہے نا شراب میں ختم کر دوں گا تو ختم ہو جائے گی روزی. نہیں یار, آپ اللہ کو ناراض کر رہے, روزی مل رہی ہے, آپ راضی کریں گے تو روزی بند ہو جائے گی. وہ غیب کے خزانوں سے دے گا, وہ تھوڑے میں قناعت دے دے گا, وہ تھوڑے میں برکت ڈال دے گا. جو معاملہ میرا لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہو سکتا تھا وہ اللہ چند روپوں میں کر دے گا. وہ مالک ہے, میری عقل محدود ہے. سمجھو, ہمیں بعض اوقات میں اور آپ اپنے مسائل کو اپنی عقل کے پیمانوں سے دیکھتے ہیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کس کے لیے؟ میرے لیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کا ہر شے پر قادر ہے, وہ تو کر سکتا ہے نا. میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں, میں کمزور, وہ طاقتور ہے. میں کچھ بھی نہیں, وہ سب کچھ ہے. ارے اس نے مجھے بنایا, اس نے یہ کائنات بنائی, اس کے لیے میرے مسئلے حل کرنا کیا مشکل ہے؟ میں اس سے دوستی کر لوں, میں اس کو پکاروں, میں اس سے مدد طلب کروں. اللہ اکبر, ایسے معاملات ٹھیک ہوں گے. میں آپ کو ایک وظیفہ, ایک آیت, ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, یقین کریں اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے نا, آپ میں سے کوئی کسی مشکل میں ہے, پہلے اس کا پس منظر بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک صالح بندے کے الفاظ نقل کیے. بندے نے الفاظ کہے تھے, اللہ نے وہ الفاظ قرآن میں بیان فرما دیے. اچھا, اس بندے کو ان الفاظ کہنے کا فائدہ کیا؟ وہ کیا تھا کہ وہ بندہ فرعونیوں میں سے تھا, فرعون کے لشکر میں وہ تھا, فرعون کے قوم میں سے تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کی بری چالوں سے محفوظ رکھا. جب فرعونیوں کو زبردست عذاب نے گھیرا نا, وہ بندہ اس عذاب سے محفوظ رہ گیا. اس کے الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ اللہ نے قرآن میں عطا فرما دیے. اور ون آف دا امیزنگ ورڈز, خدا کی قسم, میں کچھ چیزیں ہوتی نا وہ الفاظ میں بیان نہیں, اس کی مزے لو, اس جملے کے, اس آیت کے جب آپ مزے لوگے نا, جب اس کو سمجھ لوگے اور دل کی گہرائیوں سے پڑھو گے اور آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھو, وہ الفاظ کیا ہیں؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. ترجمہ کیا ہے؟ اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں. بس کافی ہے نا, جس کو سونپے ہیں. ان اللہ بصیر بالعباد, بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. ارے اگر رب پر بھروسہ نہیں تو دف ہے میری زندگی پر. وہ خالق نہیں تو ماں بنائی نا میری ماں کا خالق بھی تو وہی ہے نا. ماں مجھ سے پیار کرے, وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا. بس سونپ دو اسے, الفاظ سے نہیں دل سے. خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, ایک بار اس کو پریکٹس کر کے دیکھنا, اکیلے میں بیٹھ کر یہ کہنا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں, بس تیرے سپرد کرتا ہوں. تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ بصیر بالعباد. یہ قرآن کی آیت ہے, بلیو کر لو اس پر, پریکٹس کر لو اس پر. گھر میں جھگڑے ہیں نا, نہیں بن رہی, گھر میں نہیں آ رہا سکون, بچے بیمار ہیں نا, پیسے پورے نہیں ہو رہے, قرضہ نہیں اتر رہا, قرار نہیں مل رہا, جس مشکل میں ہو آپ آؤ آج اپنے رب کو پکار لو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں. بس میں تھک گیا, میں کمزور ہوں, میں نکما ہوں, میں کچھ نہیں کر سکا, میں تھک گیا مالک, اب تو مدد کر دے. یقین کرو جس دن آپ نے یہ فیلنگز اور اس تڑپ کے ساتھ اپنے رب کو پکار لیا نا, پھر پرابلم کدھر سے رہنی ہے. اگر پرابلم نصیب میں ہے تو اللہ سکون دے دے گا. اللہ آپ کو اس پرابلم کو فیس کرنے کا حوصلہ دے دے گا, کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نہیں ڈالتا کسی جان پر بوجھ اس کی وسعت کے, اس کے
اس کی حوصلے کے علاوہ اس کے وہ جتنا بار اٹھا سکتا ہے اتنا ہی بار ڈالا جاتا ہے، کرم ہو جائے گا۔ توکل کرنا سیکھے۔ ہم توکل سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو کیسے توکل سکھاتے تھے، ہم پریکٹس کریں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی پریکٹس کرائیں۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں دیکھو بیٹا پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہوں گے، پیسے کمانا، دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے اگر پیسے نہیں ہوں گے۔ ہم شروع سے ہی اینٹی توکل بات کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ راضی ہوا تو سب ہو جائے گا بیٹا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا، وہ راضی ہو گیا تو رزق بھی دے دے گا، مشکلیں بھی حل کر دے گا۔ ہم نے اسباب کی طرف توجہ رکھی ہے، سورس ہونی چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، جناب تعلقات ہونے چاہیے، لگژریز ہونی چاہیے۔ نہیں، یہی تو پرابلم ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، میرا مالک راضی ہونا چاہیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسباب ہوں گے اور مسئلے حل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، آپ بھی جانتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے پرابلم سالو ہو جائے گی، کروڑوں روپے، میں تو خود ابھی آپ کو مثال دی نا، کروڑوں روپے ہیں اور بیمار ہیں آپ، بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں، بیسٹ ہاسپٹل ہائر کر لیں، پرائیویٹ وارڈ میں چلے جائیں، اللہ نے شفا نہیں دینی، شفا نہیں ملنی، تم کر لو کروڑوں روپے خرچ۔ اگر پیسوں سے شفا ملتی ہوتی تو کوئی امیر بیمار نہ ہوتا، کوئی امیر بیماری کی وجہ سے نہ پڑتا۔ اور اللہ نے شفا دینی ہے، تم رات درود پڑھ کے سو جاؤ، اللہ صبح کینسر کو بھی دور فرما دے گا۔ وہ بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے، بھروسہ اللہ پر رکھو۔ حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ تعالیٰ دیکھو یہ پریکٹس کیسے کرواتے اپنے بچوں کو۔ چھوٹا بچہ کہ بیٹا دیکھو روزانہ کھانا کھانا ہے نا، اللہ سے مانگنا ہے، یہ سوراخ ہے گھر میں، اس سوراخ پہ جا کر دوپہر کو دعا کرنا، یا اللہ کھانا دے دے، تمہیں سوراخ سے کھانا مل جائے گا۔ رات بھوک لگے پھر سوراخ پر جانا، دعا کرنا، یا اللہ مجھے کھانا دے دے، اللہ سے مانگنا۔ پریکٹس بچپن سے اللہ سے مانگنا، اللہ دیتا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ پر بھروسہ۔ بیٹے نے شروع کر دیا، دوپہر کو دعا کرتا، آپ نے اپنی زوجہ کا کہا دیکھو جب بھی یہ دعا مانگے دوپہر کو بھی کھانا رکھ دینا، رات کو بھی رکھ دینا، اس کا بلیف رب پر مضبوط ہونا چاہیے۔ پریکٹس چلتی رہی، دوپہر کو دعا کرتا کھانا مل جاتا، رات دعا کرتا کھانا مل جاتا، پھر دوپہر دعا کرتا کھانا مل جاتا۔ پھر کیا ہوا، ایک دن آپ کی زوجہ لیٹ ہو گئی، بھول گئی، پھر یاد آیا ارے دعا کا ٹائم ہو گیا، بچہ تو پہنچ گیا ہوگا وہاں پر، دوڑتی ہوئی گئی، دیکھا تو بچہ کھانا کھا رہا ہے، زبردست کھانا۔ کہ بیٹا کدھر سے آیا کھانا؟ بیٹا کہتا ہے اللہ نے دیا، وہ تو روز اللہ سے ہی مانگتا تھا نا، اس کو کیا پتا امی دیتی تھی، کہا اللہ نے دیا، آپ نے تو بتایا تھا دعا کرنا، کھانا مل گیا۔ آپ دوڑتی ہوئی حضرت احمد بن حرب کے پاس ہے، حضور کمال ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ روز سوراخ میں کھانا رکھتی تھی، آج کھانا رکھنے گئی تو لیٹ ہو گئی، تو بچے کو تو کھانا مل گیا۔ فرمایا بس مجھے اسی دن کا انتظار تھا، آج کے بعد تم نے کھانا نہیں دینا، اللہ اسے خود عطا فرمائے گا، غیب سے اسے ملتا رہے گا۔ اس کا وہ لیول آف بلیف تھا جو اٹیچ ہو گیا۔ یہ ہے پریکٹس۔ اور ہم ہیں کہ ہر کھانے پر لوگوں کے محتاج نظر آتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اور اب بیان کے آخر میں جو غم زدہ ہیں، جو کم روزی والے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بازار جاتے ہیں، ہم بعض اوقات جو ہے وہ مارکیٹ جاتے ہیں، کوئی چیز لینی ہوتی ہے مگر پیسے نہیں ہوتے جیب میں، سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ، جتنا پیسے والا اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں نا، اس سے مہنگی چیز موجود ہے، وہ جاتا بھی مہنگے بازار میں۔ لیکن اب پیسے والے کی بات نہیں ہو رہی، وہ غریب جو بازار میں گیا اور وہاں جا کر وہ چیز خرید نہ سکا، بازار میں جا کر وہ چیز حاصل نہ کر سکا اور واپس آ گیا، حسرت رہی اس کے دل میں، اللہ غنی، میں روایت پڑھی نا ایمان تازہ ہو گیا۔ احیاء العلوم میں یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ضحاک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص بازار جائے اور کسی چیز کو دیکھ کر اسے خریدنے کی دل میں خواہش ہو لیکن ثواب کی امید پر وہ صبر کرے تو اس کے لیے یہ عمل راہ خدا عز و جل میں 1000 دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ کچھ بھی نہیں دیا، صرف صبر کیا ہے، لے نہیں سکا میں، بٹ کنڈیشن تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، ارے یار پیسے ہی نہیں ہیں، پیسے ہوتے تو میں بھی لیتا، مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں اللہ کی طرف سے۔ دیکھو یار وہ ٹھک کر کے آیا، وہ چیز خرید کے چلا گیا، بکرے کا گوشت لے گیا، اور فلاں چانپے لے گیا، وہ اتنے زبردست بقرعید میں اس نے سوٹ خریدا، 3000 10,000 کے جوتے خریدے، میں تو وہی بس دیکھ کر آ گیا۔ یہ شکوہ ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، اللہ تیرا شکر، پیر تو دیے نا، 2 پٹی کے چپل کے تو پیسے ہیں نا، جوتے کے نہیں ہے نا، لگژری شوز کے نہیں ہے، صبر کیا تو کیا ملا؟ 1000 دینار کا صدقہ کرنے کے ساتھ۔ ایک اور روایت سنیں، سبحان اللہ، یہ بھی احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھی، حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی۔ اب یہ صرف بازار کی بات نہیں، یہ پوری لائف کے لیے، جس جائز چیز کی حاجت ہو اور اسے پورا کرنے کی قدرت نہ ہو، چیز جائز ہو، بڑی زبردست روایت ہے۔ بہت ساری خواہشیں میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہوں گی، قدرت نہیں ہے، اب کیا کرا؟ اس محرومی پر حسرت سے نکلنے والی فقیر کی آہ، غریب کی آہ نکلے حسرت سے، فرمایا مالدار کی 1000 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔
1000 साल की इबादत, यहां सिर्फ हसरत से आह निकली है। अल्लाह फैसला करने वाला है, वो तकसीम करने वाला है। अगर किसी को गरीब रखा है ना, याद रखना, उसको उसके बदले ऑल्टर में इतना कुछ मिलना है, साथ सबर की कंडीशन है। मसला यह है कि आपको सबर का मौका मिला, आपने सबर नहीं की। एक और खूबसूरत बात, अभी दुआ कबूल ना होने वाली बात हुई थी ना, आओ मैं आपको दुआ की कबूलियत का शानदार वक्त बताता हूं। द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइम जब बंदा दुआ मांगे वो कैसे कबूल होती है, आसमानों पर कैसे जाती है। हजरत सिद्दीना बिशर बिन हारिस हाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में किसी ने अर्ज की, हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाए। हजरत बिशर हाफी बहुत बड़े अल्लाह के वली, उनसे दुआ के लिए कहा किसी, कहते मैं अहलो अयाल के खराजात की वजह से बड़ा परेशान, बहुत प्रॉब्लम है, वैसे नहीं है, घर वाले भी परेशान, मैं भी परेशान। ठीक है, हजरत बिशर हाफी से दुआ करवा रहे, बुजुर्गों से भी लोग दुआ कराते हैं। सुने कमाल का जवाब, कहते जब घर वाले तुमसे कहे ना हमारे पास आटा नहीं है, रोटी नहीं है, तुम उस वक्त मेरे लिए दुआ करना। हजरत बिशर हाफी कह रहे जब तुम्हारा ऐसा वक्त आ जाए ना कि तुम्हारे घर वाले कहें आज खाने को कुछ नहीं है, आज रोटी नहीं, आटा नहीं, ए बंदे तू मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि उस वक्त तेरी दुआ मेरी दुआ से भी अफजल है। मुस्तर दिल की दुआ, परेशान की दुआ। आप सोचें, गरीब आदमी की जिंदगी में वो स्टेज आता है कि जब अब वो दुआ कर दे वो दुआ अर्श तक पहुंचती है, मगर अफसोस ये है वो उस वक्त दुआ नहीं करता, शिकवा करता है। उस वक्त वो दुआ नहीं करता, अल्लाह की बारगाह में माद अल्लाह, अल्लाह को नाराज कर, ये वक्त है तुम्हारे पास, इट्स द राइट टाइम टू मेक सप्लिकेशन। दुआ करने का शानदार वक्त था, अल्लाह तुमसे करीब है, तुम्हारा दिल मुस्तर है, तुम परेशानी में हो, हाथ उठाओ। हजरत बिशर हाफी कहते हैं ये वक्त मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी दुआ अफजल होने का वक्त है, मगर बताइए उस वक्त सर झुका लेते, उस वक्त सजदे में, अच्छा उस वक्त रोना भी आ रहा होता है। प्रॉब्लम पता है कि एक और मैं आपको मसला बताऊं, हमें बाज़ औक़ात बड़ा रोना आता है, परेशान होते हैं, बच्चा बीमार है देखकर जी चाह रहा है रोने को, घर में खाना नहीं है, परेशानियां हैं, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर, रोने का जी चाह रहा है। हम क्या करते हैं, हम शिकवे के साथ रोते हैं, देखो कुछ भी नहीं है, मैं परेशान, मर जाऊं, खुदकुशी करूं, जाऊं किधर। इसका आसान हल ये था, आंसू तो निकालने हैं ना, वुजू करें, सलातुल हाजत की नियत पढ़ें और सजदे में जाकर रोना शुरू कर दें, जी भी हल्का हो जाएगा। और मैं किसके आगे रोया, जो हल करने वाला है, जो देने वाला है, जो उसके आगे क्यों ना रो, जहां हर आंसू की कदर है। खौफे खुदा से आंसू बहाऊं तो जहन्नम की आग बुझा दे, हसरत में आंसू बहाऊं तो वो हसरतें दूर फरमा दे। उसके आगे क्यों ना रोऊं, उसके आगे रोएं, उसके आगे इल्तिजा करें। और अब खास तौर पर परेशान जो होते हैं ना लोग रोजी रोजगार में, वो भी सुन लें। कमाल की हदीस, नबी पाक फरमाते हैं गुनाहों में कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनको हुसूले रिस्क में पहुंचने वाला रंजो गम ही मिटा सकता है। यानी कुछ गुनाह ऐसे जिसका कफारा यही है। अब हो सकता है कोई कहे यार मैं हर महीने परेशान, मेरी जॉब में परेशान, मेरे सैलरी में परेशान, मेरे कारोबार में परेशान। अरे कुछ गुनाह हैं ही ऐसे जिनका कफारा ही यही है कि रोजी रोटी, माशी मसाइल की तकलीफ होगी और उस तकलीफ की वजह से वो गुनाह माफ हो जाएंगे। क्या पता मेरे गुनाह ही माफ हो रहे हो, मगर मुझे सब्र ना आ रहा हो। एक बड़ी वजह मर्द की हराम रोजी की तरफ जाना, ये घर की खवातीन भी होती है। ऐ मेरी बहनों, मेरी माओ, खुदारा अपने घर के फर्द को, मर्द को प्रेशर ना दिया करो। तुमने तो किया ही किया है। देखो बराबर वालों ने थोड़े ही अरसे में नया घर बना लिया, साइकिल पे घूमता था, नई स्कूटर ली, थोड़े दिनों में गाड़ी भी ले ली, तो उधर ही उधर हो, तो वही बसों के धक्के खा रहे हो, वही तुम्हारी चंद हजार की तनख्वाह है। फलां से सोर्स लगाई तो देखो वो किधर पहुंच गया, उस मुल्क में गया तो देखो कैसा काम हो गया, थोड़ा ही तो रिश्वत दी थी ना, वो किधर पहुंच गया। अब हमारे बच्चे की शादी है, क्या झोपड़ी में शादी करेंगे? फर्नीचर देखो कैसा बना लिया, ड्राइंग रूम देखो कैसा बना लिया। अब ये जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर बंदे को आखिर मजबूर करता है। बहुत सारे लोग खुदकुशियां करते हैं। याद रखें मेरी बहनों, मेरी माओ, आप खुदारा कभी भी अपने घर के मर्द को प्रेशर ना दिया करो। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह से मांग लो। इतना प्रेशर देते हैं कि बाज़ औक़ात मैंने कई डाकू, चोर, ऐसे लोगों की जब डॉक्यूमेंट्रियां पढ़ते हैं तो वो आखिर चोरी की तरफ गए इसीलिए कि बीवी कहती थी कहीं से भी लाओ, मुझे तो चाहिए है। बहन कहती थी भाई हम नहीं जानते, जिधर से भी लाना है हमारी ख्वाहिश पूरी करो। मरता क्या ना करता, चोरी करने गया, पकड़ा गया, जेल में चला गया, पुलिस ने गोली मारी, बंदा ही मर गया दुनिया से। अब क्या करोगी तुम? सुनो पहले की खवातीन कैसी होती थी। सुभान अल्लाह, गुज़िश्ता जमानों में औरतों का अंदाज क्या होता। जब मर्द घर से निकलता ना, उसकी बीवी या बेटी उसे क्या कहती थी? आज क्या कहते हैं, ये लिस्ट है, शाम तक ले आना। नया मोबाइल का वो आ गया, क्या नाम है, मॉडल, अब्बू मुझे वो मोबाइल चाहिए। जने सुनिएगा, वो स्कूटर बड़ी पुरानी हो गई है, नई चाहिए, छोटे के लिए गाड़ी लेनी है। ये फरमाइश की जो लिस्ट थमाती है ना, सुनो। जब पहले कोई मर्द घर से निकलता था तो खवातीन कहती थी हराम कमाई से बचते रहना। हम भूख और तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये माएँ थी, ये बहनें थी। मैं इस्लामी बहनों से अर्ज करता हूँ, अचानक घर में कमाई बढ़ जाए ना, खुश ना हो, चेक करें
یار آپ کے گھر میں مہینے کے 10,000 آتے تھے، 50,000 آنا شروع ہو گئے. آپ نے کپڑے بنانا شروع کیے، آپ نے فرنیچر بنانا شروع کیا، اے سی لگانا شروع کیا، جنریٹر لینا شروع کیا اور دعائیں دینا شروع کی اپنے بھائی کو. ارے بھائی کوئی درخت لگا ہوا ہے، پیسے کاٹ لے کر آ رہا ہے، چیک کرو، روک جاؤ، گھر میں انویسٹیگیشن بٹھا دیں. کہیں چوری تو شروع نہیں کر دی؟ یہی بھائی تھوڑے دنوں میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا. کسی کے پیسے دبانا تو شروع نہیں کر دیے، فراڈ تو نہیں کرنا شروع کر دیا مارکیٹ میں، ادھار لے کر کھانے کا نیت تو نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے کرائے کے گھر سے اپنے گھر میں گئے اور تھوڑے دنوں بعد وہ گھر کی خواتین پھر روتی روتی کرائے کے گھر میں گئی، مرد جیل میں چلا گیا کیونکہ جرم کر رہا تھا. اس میں وہ مائیں بہنیں بھی شریک ہیں جو چیک ہی نہیں کرتی، آ رہا ہے آنے دو. کیسے اچانک بڑھ گیا؟ کوئی سرخاب کے پر لگ گئے؟ سمجھو اپنے بھائی، اپنے والد، ان کو بچاؤ کہ یہ حرام کی طرف تو نہیں جا رہے. اگر یہی چلا گیا بندہ، دنیا میں نہیں گیا تو آخرت میں جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوگا. اور بے وقوف ہے وہ جو ماں باپ کے پریشر، بھائی بہنوں کے پریشر، بیوی بچوں کے پریشر میں آ کر حرام کی طرف جاتا ہے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتا ہے. آخری حدیث سنا کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں تاکہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، سنو، آقا فرماتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے. اور اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی ہی کے ذریعے حاصل کی. یعنی اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ، مشکل ترین ہو جائے گا کہ روزی بھی کماؤں اور رب بھی راضی رہے. اب سنو اس حدیث کا اگلا جز جو آج کے دور پر 100% ایسا لگتا ہے صادق آتا ہے. یہ آقا فرماتے جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک، اور اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، والدین نہ ہوئے تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام نے اس کی حدیث کا مضمون ہے، آقا بیوی بچوں کے ہاتھوں، ماں باپ کے ہاتھوں، رشتہ داروں کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اس کی تنگ دستی پر اسے آر دلائیں گے، شرم دلائیں گے. تم نے کیا ہی کیا ہے، تم تو غریب کے غریب ہی رہے ہیں، وہی کہ وہیں اسی کوارٹر میں زندگی گزار دی، اسی محلے میں رہے، لوگ ڈیفنس میں شفٹ ہو گئے. آر دلائیں گے اور پھر وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف ہیں. دہشت گردی کی طرف بھی لوگ اس لیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے ملتے ہیں، کیا کریں بیوی بچے مانتے ہی نہیں. اگر گھر میں بھی یہ تربیت ہوتی نا، بیٹا آدھی روٹی کھا لیں گے، حرام کی نہیں کھائیں گے، آدھی روٹی لانا مگر حلال کی لانا. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، ہم سب نے اپنے ایک ایک لقمے کا حساب دینا ہے. ہم جو کما رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، وہ حلال ہے کہ نہیں؟ پیسہ تو چور بھی کما لیتا ہے، پیسہ تو ڈاکو بھی کما لیتا ہے، اپنا جسم بیچ کر غلط کام کرنے والے بھی کما لیتے ہیں، مگر صرف پیسہ کمانا کمال نہیں ہے. ہمیں اس ایک ایک روپے، ایک ایک لقمے کا حساب دینا ہے کہ کہاں سے آیا کہاں سے، اور پھر خرچ کہاں کیا. صرف حلال کمانے میں ہی جان نہیں چھوٹ جانی، یہ بھی یاد رہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک بڑا ہولناک نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا. آپ فرماتے قیامت کے دن 4 قسم کے لوگ پیش کیے جائیں گے. 4 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جنہوں نے حرام کمایا، حرام خرچ کیا، ارشاد ہوگا انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے. سمپل سی بات ہے، کمایا بھی حرام، خرچ بھی حرام کیا. فرمایا کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے حرام کمایا اور حلال خرچ کیا. ذرا سنیے گا، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں، بڑی تعداد، چاہے بزنس مینس کی ہو چاہے نوکری کرنے والوں کی ہو، کمانے میں گڑبڑ کر جاتے ہیں. کہتے ہیں یار تھوڑی بہت ڈنڈی مار لیتا ہوں، تھوڑا بہت جھوٹ بول لیتا ہوں، تھوڑی ملاوٹ کر لیتا ہوں، لیکن کام سیدھے کر لیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، عمرے بھی کرتا ہوں، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، مسجد کے ڈبے میں بھی ہر جمعے کو پیسے ڈالتا ہوں. اینڈ آف دا ڈے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے کہ یار غلطی کی ہے نا تو ساتھ اچھی جگہ خرچ بھی تو کرتا ہوں نا. بلکہ ایسے بھی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ یار ہم زیادہ کماتے اس لیے کہ غریبوں کا کام کرتے ہیں. بھائی زیادہ کماتے وقت حلال کی تمیز رکھی کہ نہیں؟ امام غزالی فرماتے ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی جو حرام کما کر حلال خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک ہے. یاد رکھیں میٹھے اسلامی بھائی، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی کو پسند فرماتا ہے. صدقہ قبول ہی نہیں ہے. اگر آپ حرام سے نیکی کرنے جا رہے ہیں، کبھی پیشاب سے بھی کپڑا صاف ہوا ہے؟ کسی کے کپڑے پہ برائی لگ گئی ہو، داغ لگ گئی اور بندہ اس کو پیشاب سے صاف کرنے لگے اور خراب ہوگا نا. دنیاوی مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ آپ کسی بہت بڑی شخصیت سے ملنے گئے، کسی بادشاہ سے ملنے گئے، اور آپ نے اس کو ایک بڑا ریپ کے ساتھ، بڑا خوبصورت پیکنگ کے ساتھ ایک تحفہ پیش کیا. آپ چلے گئے، اس بادشاہ نے یا اس شخصیت نے جب وہ پیکٹ کھولا، بڑی خوبصورت پیکنگ تھی، مگر اس کے اندر جو بوٹل تھی اس میں شراب کی، اس میں پیشاب بھرا ہوا ہو. تو اب وہ جو بادشاہ ہے وہ آپ کی پیکنگ سے خوش ہوگا یا جو آپ نے بوٹل میں جو بھر کے دیا ہے اس پر غضبناک ہوگا؟ آپ خود سوچئے. اب اللہ کی بارگاہ میں کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں حرام کما کر؟ حرام مال.
تیسرا شخص امام غزالی فرماتے ہیں جس نے حلال کمایا، یہ بڑا ٹپیکل معاملہ ہے، حلال کمانا اس دور کا سب سے مشکل کام سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کا مرحلہ بھی ہے، حلال کمایا اور حلال خرچ نہ کر سکا، حرام خرچ کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے حلال کماتے ہیں اور اس کے بعد حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں، فنکشنز کر رہے ہیں، گانے باجے کر رہے ہیں، بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، کمایا بڑی مشکل سے تم نے 1 روپیہ حلال، اب اسے خرچ حرام میں کر رہے ہو۔ فرمایا اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب بچے گا کون؟ حلال کما کر حلال جگہ پر خرچ کرنے والا، اس کے بعد اس سے حساب ہوگا کہ مال کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں کی۔ یعنی آپ ذرا سوچئے، یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا ایزی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جو کچھ میں زندگی میں کما رہا ہوں، جو کچھ میں حاصل کر رہا ہوں، وہ حلال ہے کہ نہیں۔ اور سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں حلال روزی کمانے اور اسی کو کھانے اور اسی سے فیض لینے کا حکم دیا گیا، سمجھایا گیا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا، حلال روزی کہتے کس کو ہیں؟ ذرا آج یہ ڈیفینیشن بھی سمجھ لیں، حلال اور طیب رزق سے کیا مراد ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں مفتی صاحب لکھتے ہیں، حلال اور طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود حلال ہو، خود بھی حلال ہو، جیسے گوشت ہے، ذبیحہ، صحیح ذبیحہ ہوا ہو، سبزی ہے، یعنی وہ چیزیں جو حلال ہیں، جو ہم کھا سکیں، اور یہ جائز طریقے سے ہی حاصل بھی کی گئی ہوں۔ پتہ چلا چیز تو حلال ہے، طریقہ جائز، اب رشوت میں کوئی سبزی لے آئے، کسی کی چوری کر کے ذبیحہ گوشت لے آئے تو یہ بھی حرام ہو گیا۔ طریقہ بھی حلال اور وہ چیز بھی حلال ہو تو اس کو حلال و طیب رزق کہا جائے گا۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیو، فضائل رزق حلال کے سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے فضائل ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی نارملی دیکھیں تو میری اور آپ کی زندگی گزارنے کے لیے روزی روٹی ضروری ہے نا، مگر اس کی فضیلتیں بھی بیان ہیں۔ بھائی اللہ کی یہی مہربانی کافی تھی کہ ہم کوشش کرتے، ہمیں روزی مل جاتی، ہمیں رزق مل جاتا، یہی کافی تھا نا۔ مگر اس کو کمانے